إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں جن 3 آیات کی تلاوت فرماتے تھے یا جن 3 مقامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ان میں سے ایک مقام ابھی آپ نے سنا سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم وہ بات کرو جو بالکل سیدھی ہو، اور ایسی بات کرو جو کہ حقائق کے مطابق ہو، سچی بات ہو وہ کیا کرو، اور جھوٹ سے بچا کرو، اور ٹیڑھی گفتگو سے جس کے اندر ایک انسان کسی دوسرے کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرے اس سے بچنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو، جو حقائق کے مطابق ہو بس وہی بات کیا کرو۔ اس سے تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، ایک تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال سنوار دے گا، تمہارے کام سنوار دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اعمال کا سنوارا جانا اور گناہوں کا بخشا جانا، یہ 2 بڑے انعامات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن یہ ان ایمان والوں کو ملتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ڈر کر وہ اپنے دامن کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچاتے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سیدھی گفتگو کرتے ہیں اور جھوٹ سے اپنی زبان کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں انہیں سچے اہل ایمان میں شامل فرمائے، ان سچے اہل ایمان میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ 2 صفات اختیار کرنے کی توفیق دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں تو ان میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی، جیسے کہ مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں
وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک تو فتنے پھیل جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ ایک یہ حدیث اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں، اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان بین یدی الساعۃ کذابین، کہ قیامت سے پہلے جھوٹے لوگ آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے مختلف طریقوں سے، وہ حقائق کو الٹ پلٹ کر کے پیش کریں گے اور توڑ مروڑ کر وہ گفتگو کریں گے۔ فاحذروہم، ایسے کذاب لوگوں سے، ایسے جھوٹے لوگوں سے بچ کے رہنا۔ اب یہ جو دونوں حدیثیں ہیں، ان دونوں کو ملایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئی ہے کہ جھوٹ بہت زیادہ ہو جائے گا اور جھوٹے لوگ آئیں گے جو حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کریں گے، حقائق کے خلاف گفتگو کریں گے، تو یہ پیشین گوئی اس دور کے اندر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اپنی عام گفتگو کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، عام گفتگو کے اندر، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن میں کہ تاجر پیشہ لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ اپنے پیشے کے اندر، اپنے لین دین کے معاملات کے اندر، خرید و فروخت کے اندر وہ جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کن کے سامنے؟ اپنے کسٹمر کے سامنے، اپنے گاہکوں کے سامنے وہ جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان میں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں بدبخت انسان کہ جو اپنے کسٹمر کو یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسم تک کھا جاتے ہیں، اور یہ اس کا کتنا بڑا وبال ہے، اس کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ آج مارکیٹ میں جائیں، مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں، ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں جو صرف سچی گفتگو کرتے ہیں، سچ پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، حقائق پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن آپ کو بے شمار لوگ ایسے نظر آئیں گے اور وہ ایسے طریقے سے آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ دنگ اور حیران رہ جاتا ہے۔ اگلے بندے کو شک و شبہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ بعد میں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ جب یہ میرے ساتھ معاملہ کر رہا تھا، لین دین کا سودا کر رہا تھا، تو یقیناً یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہ تو چلو ایک بازار کی یا مارکیٹ کی صورتحال، لیکن آپ اپنے گھروں کے اندر آ جائیں۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خامد اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے خامد کے ساتھ، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، پھر سہارا لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی کہ خامد بیوی تو آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور بھائی، یہ اس طرح مسئلہ نہیں ہے جس طرح آپ نے سنا ہے، یہ جس طرح آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ خامد بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹنے کی کھلی اجازت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں میرے بھائی۔ وہ تو تب ہے کہ اگر خامد بیوی کے درمیان ناچاکی ہو اور ان کی آپس میں صلح نہ ہو رہی ہو، تو خامد اپنی بیوی کو راضی کرنے کی خاطر، اس سے صلح کرنے کی خاطر اگر وہ کوئی غلط بیانی سے کام لیتا ہے تاکہ ان دونوں کا رشتہ بچ جائے اور ان دونوں کا نکاح ٹوٹنے نہ پائے، اپنے نکاح کو، اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو بچانے کی خاطر وہ اپنے بیوی سے جھوٹ بولتا ہے ناچاکی کی شکل میں،
یا بیوی اپنے خامد سے جھوٹ بولتی ہے وہ بھی اپنے رشتے کو بچانے کی خاطر، یہاں تک تو اجازت ہے، لیکن کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ خامد بیوی جیسے چاہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے رہیں، کہاں اس کی اجازت ہے اسلام کے اندر؟ اور پھر آپ دیکھیں ماں باپ اپنی اولاد سے کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اولاد اپنے ماں باپ سے کس طرح جھوٹ بولتی ہے۔ یہ دونوں پہلو گھروں کے اندر موجود ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر گھر کے اندر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کئی گھروں کو بچا رکھا ہو، ورنہ اکثر و بیشتر گھروں کے اندر یہ صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ اگر کوئی شخص کسی کمپنی کا مینیجر ہے، وہ اپنے ماتحت عملے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے گا، اور اسی طرح عملے کے افراد اپنے مینیجر کے ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ساروں کی بات نہیں کر رہا، کئی لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، ٹال مٹول کی جاتی ہے۔ جس نے قرضہ واپس کرنا ہے، جن کو قرضہ لٹانا ہے، ان کو وہ ہر دن گولی دکھاتا ہے، ہر دن وہ ان کو اگلا دن دکھاتا ہے، کل آنا، پرسوں آنا، 10 دن کے بعد آنا، 15 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد۔ میرے ساتھ ایک بندہ ہے جس کے ساتھ میرا معاملہ ہوا، وہ 3 سال سے مجھے وہ گولی کر رہا ہے، 3 سال سے وہ مجھے اسی طرح سے جھوٹے وعدے کر رہا ہے، اور اس سے پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، جھوٹے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ تو میں اپنے ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ میرے بھائیوں کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، آج کل وکیل لوگ جو ہیں، چند ایک وکیلوں کو چھوڑ کر سچے وکیل بھی ہیں، لیکن زیادہ تر وکیل آپ کو وہ نظر آئیں گے جو کہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں، حقائق کو توڑ مروڑ کے جج کے سامنے پیش کرتے ہیں، جھوٹی گواہیاں پیش کرتے ہیں، جھوٹی دلیلیں پیش کرتے ہیں، حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملکوں کی عدالتوں کے اندر؟ رشوت نہیں چلتی؟ کیا اثر و رسوخ نہیں چلتا؟ کیا یہ جھوٹی چیزیں وہاں پر نہیں چلتی ہیں؟ اور جھوٹے فیصلے کروا کر زمینوں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں، بنے بنائے گھروں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز بھی اشارہ کر دوں، سوشل میڈیا پہ جو فیک نیوز کا جو سلسلہ ہے، اس کی تو آپ بات ہی مت کریں۔ 99% آپ کو فیک نیوز، جھوٹی خبریں آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ہم لوگ بھی بے دریغ بغیر تحقیق کیے ہم لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، اور میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ویلاگر، یوٹیوبر، آج وہ جھوٹ بول بول کر، کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کا دین بیچ رہے ہیں، اللہ کا دین بیچ رہے ہیں، باقاعدہ ڈالر کما رہے ہیں۔ جتنے زیادہ ویوز ملیں گے اتنے زیادہ آپ کو ڈالر ملیں گے۔ لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں دین کو بیچنے کے لیے، اور سیاسی میدان کے اندر جس طرح جھوٹ بولے جاتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کی تو کوئی گنتی ہی نہیں میرے عزیز بھائیوں، آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ سب کو جو میں نے منظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنے بھی پھیل جائیں گے اور جھوٹ بھی عام ہو جائے گا۔ آج وہ جھوٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور ہم اسی جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس جھوٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اور کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے ان لوگوں پر جو کہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جھوٹے لوگ اللہ کی لعنت اور اس کی پھٹکار کے مستحق۔ لعنت اللہ، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔
جھوٹے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق جس جھوٹ کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، ہم بھی اسی کے اندر حصہ دار بن جائیں؟ کیا ہمیں کو تھوڑی سی عقل سے کام نہیں لینا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بری عادت لگتی تھی نا، وہ جھوٹ کی عادت، سب سے زیادہ ناپسندیدہ عادت، سب سے زیادہ بری عادت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ کی عادت لگتی تھی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام، بلکہ صحابہ کرام کے دور میں جو شخص اخلاص کے ساتھ سچا مسلمان بن جاتا، اس کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ کا ایک حرف بھی نہیں نکلتا، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، کیونکہ وہ سچے مسلمان تھے۔ ہاں، اس دور کے اندر جو منافق تھے وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت۔ جھوٹ بولنا سچے مومن کی علامت نہیں ہے۔ سچا مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچائی پر مبنی گفتگو کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنے آپ کو سچے لوگوں کی صف کے اندر شامل کرو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی جھوٹ سے اپنی ناپسندیدگی اور اپنی کراہت کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں تک بھی ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ جھوٹ چھوڑے گا، حتیٰ کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولے گا، میں اس کو جنت کے درمیانے درجے کے اندر ایک محل کی، ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں؟ جنت کے درمیان میں ایک محل کی، ایک گھر کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ لیکن یہ گارنٹی کس کے لیے ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو جھوٹ کو چھوڑ دے، لمن ترک الکذب ولو کان مازحا، حتیٰ کہ مزاح کے اندر بھی، مذاق کے اندر بھی جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یعنی مکمل طور پر وہ جھوٹ سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درمیانے درجے کے اندر ایک گھر کی اور ایک محل کی گارنٹی دی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جھوٹ کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ اور جو لوگ لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹے لطیفے بیان کرتے ہیں اور جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنیں۔ آپ نے فرمایا ویل للذی یحدث الناس لیضحک بہ القوم، ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں سے بات کرے اس لیے کہ تاکہ لوگ ہنسیں۔ لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جو بندہ جھوٹ بولے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، ثم ویل لہ، پھر تیسری بات فرمایا کہ پھر اس کے لیے ہلاکت و بربادی۔ اور ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں ایسی کوئی خالی نہیں ہوتی ہوں گی جن کے اندر جھوٹے لطیفے نہیں بیان کیے جاتے ہوں، اور ہم ہنستے ہیں، کھلکھلا کے ہنستے ہیں، جبکہ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسے اور زیادہ روئیں۔ مجھ جیسے انسان کو اور آپ جیسے انسانوں کو ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے نہ کہ زیادہ ہنسنا چاہیے، لیکن ہم تو وہ مجلسیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں پر ہم جھوٹے لطیفے، جھوٹی باتیں سن کر ہمیں ہنسنے کا موقع ملے۔ تو کہاں یہ حدیث اور کہاں یہ ہمارا طرز عمل؟ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا جو ہے یہ انسان کو مردہ دل بنا دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آخر میں 2-3 حدیثیں ذکر کر کے خطبہ ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تینوں حدیثوں کو توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ تینوں ہوں گی، وہ منافق ہوگا، چاہے وہ نماز کیوں نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے کیوں نہ رکھتا ہو،
چاہے وہ دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اپنے الفاظ میں شامل کر رہا۔ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، دعویٰ بھی یہ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جاتی ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا ہے؟ منافق۔ وہ تین خصلتیں کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں میرے عزیز بھائیو۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو کوئی امانت سونپی جاتی ہے امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر منافق کی چوتھی نشانی بھی ہے، واذا خاصم فجر، کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو پھر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا۔ دوسری حدیث سنیے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جو دو خرید و فروخت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اختیار ہوتا ہے اپنی ڈیل کو جاری کرنے کا یا ڈیل کو کینسل کرنے کا، جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اس وقت تک ان کو اس کا اختیار باقی رہتا ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ دونوں خریدار بھی اور بیچنے والا بھی اگر وہ دونوں سچ بولے اور ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دے، ان کی اس بیع کے اندر برکت ڈال دی جائے گی۔ وَإِن كَذَبَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر وہ کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کریں گے، کسی عیب کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے، محقت برکت بیعہما، ان کی بیع کی برکت کو مٹا دیا جائے گا۔ لین دین کے معاملات کے اندر، خرید و فروخت کے اندر بھی انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اور آخری حدیث یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین بدبخت ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت قیامت کے دن نہ تو گفتگو کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھنا گوارا کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ یہ تین بدبخت لوگ جن کے لیے چار قسم کا عذاب، اللہ ہم کلام نہیں ہوگا، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ گناہوں سے پاک نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ جس انسان کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا اس کو گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کرنا۔ تو یہ تین، یہ گناہوں سے پاک نہیں کیے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک المسبل، پہلا بدبخت انسان المسبل، جو اسبال کرتا ہے، جو نیچے پہنا ہوا جو کپڑا ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اس میں کوئی الفاظ نہیں کہ وہ تکبر کے ساتھ لٹکاتا ہوگا تو پھر نہیں، المسبل، لٹکانے والا کوئی بھی ہو، اس کے دل میں تکبر ہے تب بھی برا، تکبر نہیں تب بھی برا گناہ ہے۔ نیچے اس سے جو بھی پہنا ہوا ہے، شلوار پہنی ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، یا لنگی چادر پہنی ہوئی ہے، یا اوپر سے دشداشا اتنا لمبا پہنا ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے، یہ اسی کے اندر آتے ہیں۔ اور دوسرا انسان المنان، جو احسان جتلاتا ہے، بات بات پہ اگلے لوگوں کو، سامنے والے لوگوں کو اپنے احسانات جتلاتا رہتا ہے۔ اور تیسرا ہے والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو کہ اپنے سودے کو، اپنی کسی بھی چیز کو جھوٹی قسم اٹھا کے بیچتا ہے، اس کی وہ چیز بک جائے گی، لیکن یہ شخص اللہ رب العزت کی طرف سے ان چار عذابوں کا مستحق ہوگا جو ابھی میں نے ذکر کی حدیث کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میرے بھائی اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولا کرو، فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سچائی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کے برعکس فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ بولنے سے بچتے رہنا، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ دونوں راستوں میں سے جو صحیح راستہ ہے وہ اختیار کرنا ہے، اور وہ راستہ یقینی طور پر سچ بولنے کا ہے کہ جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ اس کو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب انسان نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستے پہ گامزن کر دیتا ہے، آخرکار اس کو جنت پہ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن دوسرا جو راستہ ہے وہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، اور وہ ہے جھوٹ بولنے والا راستہ، کہ جھوٹ بولیں گے اس کی وجہ سے ایک اور گناہ کریں گے، پھر وہ گناہ کریں گے، اس کے بعد دوسرا گناہ کریں گے، تو وہ گناہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ گویا کہ بنیاد جھوٹ ہے کہ جو انسان کو گناہ کی طرف اور پھر اس کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ان دونوں راستوں میں سے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو کہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آخر میں وہ حدیث سنیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 6 باتوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم اگر یہ گارنٹی دے دیں، یعنی ہم ان 6 باتوں پہ یقینی طور پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی گارنٹی ہے، جو بہت بڑی گارنٹی ہے کہ اس سے بڑی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 6 باتیں جن پہ تم نے عمل کرنا ہے، اذا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولا کرو، واوفوا اذا وعدتم، جب بھی تم وعدہ کرو وعدہ ایفا کیا کرو، پورا کیا کرو، وادوا اذا تمنتم، جب تمہیں امانت دی جائے سونپی جائے تو امانت میں خیانت نہیں کرنا، امانت کو اسی طرح ادا کرنا جس طرح تمہیں سونپی گئی۔ اور چوتھی بات واحفظوا فروجکم، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، وغضوا ابصارکم، 5ویں بات یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، اپنی نگاہوں کے ذریعے حرام چیزوں کو نہ دیکھنا۔ 6ٹھی بات وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ کرنا، کسی کو اذیت نہ پہنچانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 باتوں کی گارنٹی طلب کی ہے مجھ سے اور آپ سے، اور اس کے اگینسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان 6 باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو سچے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔